اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علام التقا و ذوی النہا و اول الحجا. صلوات پڑھیں محمد اور بات ہوئی کہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو تقوی کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑے آئیڈیل اس جہاں میں محمد اور آل محمد ہے، اعلام التقا. اب سوال یہ ہے کہ تقوی انسان کو دے کیا، انسان کو کیا چیز فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان وہ چیز حاصل کرے اور خدا کی راہ میں چلے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ تقوی ہی انسان کو زندگی فراہم کرتا ہے. اومن کان میتا فاحییناہ، بھلا جو مردہ ہو ہم اسے زندہ نہیں کرتے. بس تقوی انسانی روح کو زندہ کرتا ہے، اور گناہ ایسا زہر ہے جو انسانی روح کو مردہ کرتا ہے. بس بڑا ضروری ہے کہ اس زندگی کی طرف انسان جائے اور یہ زندگی حاصل کرے، اور یہ زندگی کن سے ملے گی؟ محمد اور آل محمد سے. یہ آئیڈیل بنائے کون سے؟ محمد اور آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ تقوی کا دائرہ کتنا ہے؟ آیا تقوی یعنی ہم تقوی کا ایک زینہ ہے یا تقوی کے بہت سارے زینے ہیں؟ کتنا دائرہ ہے تقوی کا؟ تقوی کے بہت سارے زینے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک تقوی ایمان کے ساتھ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک دفعہ تقوی تصبروا وتتقوا، صبر کے ساتھ ہے. ایک دفعہ تقوی صدق کے ساتھ ہے. ایک دفعہ تقوی انفاق کے ساتھ ہے. بس تقوی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور یہاں انسان کوشش کرتا رہے گا، اور ہر صفت کے ساتھ تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے. انسان صبر میں پہنچے تو متقی ہو، انسان صدق میں پہنچے تب بھی متقی ہو، اور انسان مومن بنے تب بھی متقی ہو، انسان محسن بنے تب بھی متقی ہو، انسان خالص بنے تب بھی متقی ہو. بس تقوی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. تبھی سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم خدا کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. اب تقوی نہ ہو تو انسان کے پاس کچھ نہیں. اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، روایات کی نظر میں تقوی ہی ہے جو انسان کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، انسان کے ایمان کی قبولیت کا سبب. بس تقوی کی دو قسمیں ہیں، ظاہری تقوی اور باطنی تقوی. قرآن میں ایک آیت ہے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم لے لو جو ہم نے تجھے دیا ہے رسول بقوۃ، قوت کے ساتھ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قوت سے مراد کیا ہے؟ اس قوت سے مراد ہے جسمی قوت، ظاہری قوت اور مادی قوت، مانوی قوت. مانوی قوت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. مانوی قوت کیا ہے؟ کہ انسان رکوع کر رہا ہے تو اس رکوع میں حضور قلب کا ہونا بڑا ضروری ہے. خدا کے ہاں حاضر ہونا بڑا ضروری ہے. خدا کے ہاں حاضر نہیں ہوگا کبھی بھی اس کا عمل اعلیٰ درجے تک پہنچے گا نہیں. بس خدا کے ہاں حاضر ہونا، امام کے ہاں حاضر ہونا اہم ترین شرط ہے. کون سی چیز انسان کے اندر آ جائے جس میں وہ امام کے پاس حاضر ہو. ہم نے کہا تھا نا کہ ایک شرط کیا ہے امت کی، یا امام کا امت پہ ایک حق کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ غائب ہوں یا حاضر ہوں ہمیشہ خالص رہیں امام کے لیے. کیسے ہم خالص رہیں؟ کیسے ابھی یوسف کا کرتا یعقوب تک ابھی پہنچا نہیں، یعقوب اس کی خوشبو محسوس کرے؟ کیسے ہم خوشبو امام کو محسوس کریں؟ وجہ کیا ہے؟ جب تک ہمیں تقوی نہ ہو، جب تک ہمارے پاس وہ آئیڈیل نہ ہو. اگر آئیڈیل ہمارا وہ اعلام التقا ہے، امام ہے، خدا ہے، تو کبھی بھی ہم کسی عمل میں امام کو، خدا کو نہیں بھول سکتے. مثال، زہیر ابن کین کربلا میں جنگ لڑنے گئے، جنگ لڑ کے اس کے بعد واپس آئے،
اور امام سے آخری ملاقات کی. کہا کہ دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں. دیکھنے کے بعد دوبارہ اجازت مانگی اور یہ شعر پڑھتے ہوئے کہتے گئے کہ آج میں ملاقات کرنے والا ہوں, آج میری ملاقات ہو رہی ہے کس سے؟ تیرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ کے بھائی امام حسن سے, اور آپ کے والد مرتضی علی سے. دیکھیں انسان کے پاس آئیڈیل ہے. حسین زہیر کا آئیڈیل ہے. حسین جب زہیر کا آئیڈیل ہے, ظاہری طور پہ جنگ لڑ رہا ہے, معنوی طور پہ جنت میں موجود ہے, معنوی طور پہ جنت میں موجود ہے. یہ ہے تقوی کا کمال. تقوی انسان کو ظاہری اور باطنی تقوی انسان کو ظاہر میں بھی سرور دیتا ہے, معنویت میں بھی سرور دیتا ہے. خوشی میں کفانی عزن, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, میں تیرا بندہ ہوں. علی نے جنت محسوس کی اس جہاں میں. بس بڑا ضروری ہے یہ ظاہری اور معنوی تقوی ہو, تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا قلیل عمل تقوی کے ساتھ قبول ہے. تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ تقوی. عمل ہی نہیں, عمل بھی تقوی. ہم جو یہ رکوع پڑھ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں ذکر پڑھ رہے ہیں, یہ ظاہری تقوی. جب تک حاضر نہ ہوں, یہ تقوی معنوی تقوی ہے جو ہمیں حاضر کرے گا, حضور قلب انسان کے اندر لے آئے گا, اور انسان ہر موقع پہ خدا اور امام کی رعایت کرے گا. ٹھیک, تبھی امام فرماتے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اس سے مراد, قوت سے مراد ظاہری اور قلبی قوت ہے. ظاہری قوت کیا ہے؟ ایسی جسمانی قوت جو آپ کو روزہ رکھنے, نماز پڑھنے میں مدد دیتی. اور باطنی قوت, باطنی قلبی قوت جو آپ کو عالم ملکوت تک پہنچا. قلبی قوت جو انسان کو عالم ملکوت تک پہنچا. تبھی قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ حیرت ہے مجھے اس شخص پہ جو اول وقت میں نماز پڑھے اور ملکوت تک نہ پہنچا ہو. بس حضور قلب کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور حضور قلب ہمیں پہنچائے گا کہاں؟ زہیر کی طرح ہمیں پہنچائے گا اس دنیا میں رہ کے جنت تک. تبھی قرآن کریم میں آیا کہ قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ابھی تک قیامت آئی کیوں نہیں؟ قیامت ہی نہیں, جنت اور جہنم, اور جنت اور جہنم یہیں سے شروع ہو جاتی ہیں. اب تقوی کے آثار کیا ہیں, فوائد کیا ہیں, تقوی کے آثار کیا ہیں؟ پہلا, ہدایت. ہدی للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. دوم, تقوی خداوند عالم کے ساتھ معیت دیتا ہے, ساتھ خداوند عالم کا ہو جاتا ہے. بندہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے, معیت. تبھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 نے کہا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, خداوند عالم متقین کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جو لوگ محسن ہیں, ہم نے کہا تھا نا تقوی ہر صفت کے ساتھ ہے, محسن کے ساتھ بھی تقوی, ایمان کے ساتھ بھی تقوی, صبر کے ساتھ بھی تقوی. یہاں محسنون, اور اوپر آیا واتقوا اللہ واعلموا, علم کے ساتھ بھی تقوی. علم کے ساتھ تقوی نہ ہو تو وہ شیطان کی صورت ہے. علم کے ساتھ اگر تقوی نہ ہو تو آپ کو نظر آئے گا تکبر, آپ کو نظر آئے گا. سب سے پہلا گناہ اس جہاں میں تھا کیا؟ تقوی سے دور ہونا, اور تکبر کو ہاں جی انا خیر منہ. تقوی ہی خدا کا محبوب بناتا ہے. یہ تقوی کی صفت ہی ہے جو انسان کو خدا کی محبوب بناتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 4, ان اللہ یحب المتقین, بے شک خداوند عالم متقیوں کو دوست رکھتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی انسان کو خدا کی محبوب بناتی ہے. تبھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر تقوی کا اور اثر, چوتھا, سب سے بہتر انجام متقیوں کا ہی ہے.
قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ جہاں بھی آئے قرآن میں اگر متقیوں کے ساتھ مل کے آئے سب سے بہتر ثواب، سب سے بہتر جزا، اور اگر گناہگاروں کے ساتھ آئے، کافرین کے ساتھ آئے، فاسقین کے ساتھ آئے تو سب سے بدتر عذاب۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت صرف تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے، ان آخرت کا اجر صرف کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ پانچویں، مضبوط ترین بنیاد انسان کی تقوی ہے۔ انسان کی دیوار کی، جو انسان کے عقائد کی مضبوط ترین دیوار تقوی ہے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، بھلا جس کے عقائد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو اور خدا کی خوشنودی سے رکھی گئی ہو، وہ بہتر ہے یا جس کی انسان کی بنیاد، عقائد کی بنیاد جہنم کے گڑھے میں گرنے پر رکھی گئی ہو۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر کس کو معیار بنائے، وہ ہے تقوی، اور تقوی کے لیے معیار کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد اور عالم۔ اب متقی خدا کی ولایت میں آ جاتا ہے، ایک اور اثر متقی خداوند عالم کی ولایت میں آ جاتا ہے، واللہ ولی المتقین، خداوند عالم متقیوں کا ولی ہے۔ اب جی سوال یہ ہے، جب انسان خداوند عالم کی ولایت میں آ جائے تو فائدہ کیا؟ جب انسان خداوند عالم کی ولایت میں آ جائے تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس متقی کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ خداوند عالم کی جب ولایت میں، خداوند عالم کی ولایت میں اگر کوئی آ جائے تو کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، امن، خدا کی ولایت میں جو آ جائے وہ عذاب الہی سے، لیکن اس تک پہنچائے کون؟ اس قلعے تک پہنچائے کون؟ ولایت کے قلعے تک پہنچائے کون؟ ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ امام رضا نے کہا ان شرائط میں سے ایک شرط میں، اور اسی طرح کہا کہ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو وہ لوگ جو اولیاء الہی ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ یعنی خدا کو جنہوں نے اپنا سرپرست بنایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خدا کی جب ولایت آ جاتی ہے خوف ختم ہو جائے گا، خوف ختم، مضبوط قلعے میں آ جائے گا انسان، عذاب سے بچ جائے گا، خوف اور غم انسان سے دور ہو جائے گا۔ بس تقوی ہی انسان سے غم، مصیبتیں، اطمینان، مصیبتیں دور کرتا ہے اور اطمینان کی طرف لے آتا ہے۔ بس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر خدا سے مراد ایک کیا ہوگی؟ ایک ذکر خدا سے کیا مراد ہوگی؟ تقوی۔ بعض کہتے ہیں کہ ذکر خدا سے مراد دعا بھی ہے، ذکر خدا سے مراد دعا بھی ہے۔ انشاءاللہ دعا کی بحث آئی تو اس میں واضح کریں گے کہ دعا بھی ہے اس میں۔ اللہ ولی المتقین۔ ساتواں اثر، تقوی بہترین لباس ہے۔ اگر انسان تقوی کا لباس پہن لے انسان سے غفلت دور ہو جاتی۔ لباس پہنتے کیوں ہیں؟ کیونکہ دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے محفوظ رہیں۔ لباس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم دھوپ سے محفوظ رہیں، گرمی سے محفوظ رہیں، سردی سے۔ تقوی کا لباس پہننے سے انسان غفلت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ گناہ جو انسان کی روح کو مردہ کرتا ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ گناہ ہی انسان کی روح کو مردہ کرتا ہے۔ انسان مردہ جسمی لحاظ سے نہیں ہوتا، انسان مردہ روحی لحاظ سے ہوتا۔ ٹھیک، لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس ہی بہتر لباس ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ آٹھواں فائدہ، آٹھواں اثر، تقوی انسان کے روزی اور رزق میں وسعت دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری روزی ہو چاہے وہ معنوی روزی۔
چاہے وہ مانوی رزق ہو، انسان کو وہاں سے ملتا ہے جہاں سے اسے امید تک نہیں ہو۔ زہیر حج کرنے کے لیے گیا، قافلہ حسین میں شامل ہوا، انسان کو وہاں سے ملتا ہے۔ اور جو حسین سے لڑنے گیا، حسین کے گروہ میں شامل ہوا۔ ابو شیسا جو تیر چلانے گیا تھا امام حسین کے لشکر پہ، لیکن امام حسین کے لشکر میں آ کے یزید پہ تیر چلا۔ دیکھیں مانوی رزق کتنا ملا ان ہستیوں کو۔ مانوی رزق وہاں سے انسان کو ملتا ہے جہاں سے اس کی کوئی امید نہیں ہوتی، جہاں سے وہ توقع نہیں کرتا۔ تبھی قرآن کریم نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہاں جی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اسے رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے وہ وہم و گمان تک نہیں۔ وہم و گمان نہیں تھا زہیر کا کہ میں حج کے علاوہ اور کوئی رزق پاؤں گا، بس۔ تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَىٰ عَبْدٍ رَتَقًا، اگر ایک بندے پر زمین اور آسمان سے رزق آنا بند ہو جائے، ثم اتق اللہ، اس کے بعد خدا کا وہ تقوی اختیار کرے، لَجَعَلَ اللَّهُ مِنْهُمَا، خداوند عالم وہیں سے اس کے لیے راہ گشائش یا راہ نجات یا راہ فراوانی رزق قرار دیتا ہے۔ بس وہیں سے ہی اس بندے کے لیے رزق جاری ہوتا ہے۔ بس رزق ملنے کی، آسمانی روحانی رزق ملنے کی شرط کیا ہے؟ تقوی۔ بس تقوی ہونا بڑا ضروری ہے۔ تقوی ایسا نور جو انسان کو زندگی فراہم کرے، ایسا نور جو افمن کان میتن، بھلا جو مردہ ہو ہم اسے زندہ نہیں کرتے۔ نویں چیز تقوی کا اثر، ایک بڑی پریشانی رہتی ہے ہمارے ہاں کہ یہ آیا حق بات کہہ رہا ہے یا باطل بات کہہ رہا ہے، اس کی بات میں حق ہے یا باطل ہے۔ تقوی انسان کو بتائے گا کہ نہ، یہ جو اگرچہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر رہا ہے لیکن کام باطل کا ہے۔ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جا رہا ہے لیکن کام کس کا ہے؟ باطل کا ہے، حق کا نہیں۔ اور یہ جو ان کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے یہی حق ہے۔ تبھی علی علیہ السلام نے کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل۔ حارث بن لوط جو جنگ جمل میں صحابی تھے امام علی علیہ السلام کے، جنگ ختم ہوئی اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تب میں ایک شک میں مبتلا ہوا۔ وہ کیا شک؟ یہ تھا کہ آیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں؟ حارث کو فرمایا کہ اے حارث، تجھے حق کی پہچان ہی نہیں ہے، اہل حق کو کہاں سے پہچانوں؟ تمہیں باطل کی پہچان ہی نہیں ہے، اہل باطل کو کہاں سے؟ بڑا ضروری ہے حق کی پہچان۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صحیح پہ کوئی اور چیز، صحیح کو باطل کے ساتھ ملا لیں اور باطل کو حق کے ساتھ ملا لیں۔ بس حق کی پہچان دے گا کون؟ تقوی۔ تبھی قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 29 نے فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر خدا کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان قرار دیتا ہے، حق کو باطل میں جدا کرنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ انسان حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، انسان حق اور باطل کو جدا کرتا۔ فرقان ایسی کامل قدرت انسان کے پاس جو حق اور باطل میں جدائی ڈالے، حق اور باطل میں جدائی ڈالے۔ اکثر ہمارے مومنین مغالطے کے شکار ہو جاتے ہیں، اکثر ہمارے مومنین اسے چاہنے لگتے ہیں جو نہج البلاغہ کے کلمات تو ادا کرتا ہے، پڑھتا تو ہے، لیکن نہج البلاغہ کے کلمات کے ذریعے ثابت کیا کر رہا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں وہ ہیرو بنے ہوئے وہ لوگ جو علی علیہ السلام یا ہمارے ائمہ کی کوئی بات کرتے ہیں لیکن ثابت کچھ اور کرتے ہیں۔
بڑا مہم ہے اس نقطے کو دیکھنا کہ ثابت کیا کیا جا رہا ہے. یہ مہم نہیں ہے کہ کلمات کون سے ادا کر رہا ہے، یہ مہم ہے کہ ثابت کیا کر رہا ہے، نتیجہ کیا لے رہا ہے. تبھی علی علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کلمہ حق ہو، مراد اس کی باطل ہو. جیسے ہوا جنگ نہروان میں ایک نعرہ لگایا گیا، لا حکم الا للہ، نہیں کوئی حکم سوائے خدا کے. کہا کلمۃ حق، بات تو حق ہی کر رہے، یراد بہل باطل، مراد ہمیشہ باطل سر اٹھانے کے لیے سہارا کس کا لے گا؟ باطل ہمیشہ حق کا سہارا لے گا، لیکن حق کبھی بھی باطل کا سہارا نہیں لے. تبھی علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے احکام کو مد نظر رکھتا ہوں اور محال ہے کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ دوں. یہ ہے حق. حق کبھی بھی باطل کے محال ہے کہ کبھی علی جھوٹ بولے. لیکن افسوس کہ آج کل کے لوگ جو دھوکہ دے اسے عقل مند کہتے ہیں. یعنی اس وقت لوگ معاویہ کو، عمر ابن عاص جیسے لوگوں کو عقل مند شمار کرتے تھے. کہا نہیں، میں احکام الہیہ کا پیروکار ہوں، میں حق کے فرقان میرے پاس ہے، میں حق کا پیروکار ہوں اور کبھی بھی دھوکے اور جھوٹ کی طرف نہیں جاؤں گا. تبھی کہا ان الوفاء والصدق توأم، وفا اور صدق آپس میں جڑے ہوئے، اور کبھی بھی علی وفا اور صدق سے ہاتھ نہیں اٹھائے. ٹھیک. 10ویں چیز، انسان کی کرامت خداوند عالم کے ہاں کس چیز کی وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے. یعنی انسان کی شناخت خداوند عالم کے ہاں تقوی ہے، اور کوئی ذات نہیں اور کوئی حیثیت نہیں. ذات صرف ایک شناختی کارڈ پہ صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ ہے تقوی. یہ سید ہے، یہ وہ ہے نہ، صرف ایک چیز دیکھی جائے گی، وہ ہے تقوی. تبھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا کرمک التقوی، تقوی جیسی کوئی کرامت نہیں اس جہاں میں. ولا کرمک التقوی، تقوی جیسی کوئی کرامت ہی نہیں. اور ایک اور اثر 11واں، خدا تک پہنچنے والی چیز تقوی ہی ہوتی ہے اور کوئی نہیں پہنچتی خدا کے ہاں. خدا کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما، ہرگز نہیں پہنچے گا ان کا خون، ان کا گوشت، مگر پہنچے گا تمہارا تقوی. تمہارا تقوی ان تک پہنچے گا. سورہ حج آیت نمبر 37. 12ویں چیز، آیت نمبر 37. 12ویں، بہترین زاد راہ تقوی ہے. ذات کسے کہا جاتا ہے؟ انسان سفر کر رہا ہے، انسان سفر میں مشکلات کا شکار ہوا تو اس کے پاس توشہ راہ ہونا چاہیے، زاد راہ ہونا چاہیے جو اس کے مشکل میں کام آئے. ہم بھی سفر کر رہے ہیں ایسے جہاں میں جہاں مشکلات ہیں، یہاں دشمن کھڑا ہے ہمارے یہاں، ہمارے سامنے ہمارا دشمن کھڑا ہے، وہ ہے شیطان. بس شیطان سے بچنا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے زاد راہ چاہیے. زاد راہ کون سی چیز؟ تقوی. زاد راہ تقوی ہے. بس زاد راہ تقوی، زاد راہ یہ تقوی ہونی چاہیے انسان، کیونکہ انسان سفر کی حالت میں، انسان سفر کی حالت میں، اور یہ سفر جب کر رہا ہے تو مخالف بھی اس کے سامنے ہے، اور مخالف نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اسے گمراہ کر کے رہوں گا، میں اسے گمراہ کر کے رہوں گا. بس جو ہی آپ مخالفت میں سفر کریں تو زاد راہ قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ سامنے والے کا مقابلہ کریں. مثال میں دے رہا ہوں، لائٹ ہے ہی نہیں، اندھیرا ہے، اور آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں آپ چڑھ رہے ہیں، ایک قدم اٹھائیں اور اندھیرا ہو ہی نہ، کیسے اٹھا پائیں گے؟ کیسے دوسرے زینے پہ رکھ پائیں گے آپ؟ بالکل معذرت، بالکل بجلی ہو ہی نہ، بالکل لائٹ ہو ہی نہ جو جس کی وجہ سے آپ کو نظر آئے، بالکل اندھیرا ہو، اس دوران آپ کو کبھی بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور آپ پرہیز کریں گے آپ دوسرے زینے پہ قدم رکھیں.
بس ضروری ہے کہ زیادہ راہ ہو. آج کل یو پی ایس ہو تاکہ لائٹ جلے اور آپ ایک قدم اوپر رکھیں. تقوی انسان جب سفر کر رہا ہے، ان زینوں پہ سفر کر رہا ہے، ہر زینے پہ تقوی کا ہونا بڑا ضروری تاکہ انسان صحیح زینے پہ قدم رکھے. ایسا نہ ہو کہ شیطان اسے اس زینے پہ قدم رکھا ہے جہاں جو اس دن ہم نے نفس کیا چاہ رہا تھا جناب عباس کا کہ پانی پی، لیکن تقوی نے کیا کمال کیا، تقوی نے نفس کو ڈانٹا. یا نفس بعد الحسین ہونی، اے نفس حسین کے بعد ذلت تیرا مقدر بن. دیکھا کہ انسان تقوی میں، تقوی بہترین زیادہ راہ ہے. مشکل کے وقت انسان کو کام آئے، مشکل جب شیطان حملہ آور ہو. تبھی کہا فإن الدنیا لم تخلق لکم دار مقام. رہنا کیسے ہے یہاں، یہ سمجھ کے رہو کہ دنیا تمہارے لیے نہیں خلق کی گئی، بلکہ یہ مجاز ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے، وہ ہے آخرت. تبھی امام حسین علیہ السلام نے بھائی کو خط لکھا ابن حنفیہ کو اور کہا گویا دنیا تھی ہی نہ آخرت ہمیشہ سے. ہم سفر کریں اسلام آباد کی طرف، لاہور سے اسلام آباد کی طرف، راہ میں ہم کبھی اترتے ہیں، کیسے جلدی رہتی ہے ہمیں کہ فوراً بس تک پہنچیں، فوراً گاڑی تک پہنچیں. کھانا بھی جلدی کھائیں گے اگر کھانا ہو. چیزیں اگر خریداری کرنی ہوں گی تو وہ بھی جلدی خرید کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے مجاز ہے، حقیقت کچھ اور ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا. اور مجاز میں زیادہ راہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. زیادہ راہ یعنی انسان ایسا نہ ہو کہ کھانے میں دیر لگائے اور وہ بس نکل جائے. ٹھیک، خلقت لکم مجازن، تمہارے لیے دنیا مجاز کے طور پہ خلق کی گئی ہے. لتزودوا منها الاعمال، تاکہ زیادہ راہ لو اپنے اعمال سے الی دار القرار، ہمیشگی والے گھر کی طرف. ہمیشگی والے گھر کی طرف. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 132 132. ہاں جی 17واں کہہ رہا ہوں 13واں اثر تقوی کا، اعمال صرف متقین کے قبول ہوتے ہیں اور کسی کے قبول نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اور آخری تقوی کا اثر، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 ہی، سورہ مائدہ آیت نمبر 27. آخری اثر جو ہے تقوی خدا کی مضبوط ترین رسی ہے، مضبوط ترین رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى اللَّهِ، خدا کے تقوی سے متمسک ہو جاؤ، خدا کے تقوی کی رسی کو پکڑ لو. فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَسِيقًا، ایک مضبوط رسی ہے، مُعَقَّلًا، اور عقل دیتی ہے انسان کو، حق اور باطل میں جدائی ڈالتی ہے. مَنِيعًا ضرورتہ، گناہوں سے بچاتی ہے انسان. یہ رسی ہے جو گناہوں سے بچاتی. یہ آیت کا ترجمہ نہیں، روایت. بس ذہن میں رکھیے گا، تقوی ایک مضبوط ترین رسی ہے، اور ثقلین کو بھی ایک رسی کہا گیا ہے. بس یہ تقوی مضبوط رسی کب ہوگی؟ جب آئیڈیل ہمارے کیا ہوں گے؟ متقین ہوں گے، اور وہ آئیڈیل محمد اور آل محمد ہیں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.